ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ دائنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ اب ان آیات سے اس شہر کا ذکر شروع ہو رہا ہے جس کی شادابی قابل رشک تھی۔ یہ شہر ہے سبا، یعنی عرب کا ایک قبیلہ ہے سبا جو اپنے جد کے نام سے مشہور ہے، اور یہ حدود یمن میں واقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سبا کسی مرد کا نام ہے یا کسی عورت کا نام ہے یا کسی وادی کا نام ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی کا نام ہے، اس کے 10 بیٹے تھے، 6 یمن میں چلے گئے اور 4 شام میں آباد ہو گئے۔ تو اس کا جو نسب نامہ بیان کیا علماء نے، وہ نسب نامہ یہ ہے کہ یہ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان، تو یہ اسی کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا خوبصورت شہر تھا۔ اس کا پورا جو واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کا اکثر حصہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں کوئی دریا نہیں بہتا تھا، برسات کے موسم میں بارش کا پانی برساتی نالوں کے ذریعے آتا تھا اور اس سے کہیں کہیں کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی۔ تو یمن والوں نے معارب کے قریب ایک وادی میں بڑا زبردست بند تعمیر کیا، ڈیم تعمیر کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیم انہوں نے بنایا تھا، یہ ملکہ بلقیس کے زمانے میں سنگلاخ چٹانوں سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو اوپر نیچے اس کے 3 دروازے تھے، اور اس سے نیچے بہت بڑا چوڑا تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالیں گئی تھی، اور جو پورے ملک کو پانی سپلائی کرتا تھا۔ جب ڈیم بھرا ہوتا تو سب سے اوپر والا دروازہ کھولا جاتا، اس سے پانی نکل کر کے نیچے آ کر کے ذخیرے میں آ جاتا، اور وہاں سے ضرورت کے حساب سے نہروں میں پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ اور پانی جب کم ہو جاتا تو بیچ والا دروازہ کھول دیتے، اور پانی جب اور کم ہو جاتا تو نیچے والا دروازہ کھول دیتے۔ تو یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ برسات کے موسم میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کو سال بھر تک چلتا تھا۔ اب جب اتنا پانی ان کے پاس میں تھا تو اس کی وجہ سے ان کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ جب یمن کی زمین کو بر وقت پانی میسر ہونے لگا تو کھیتیاں شاداب ہو گئیں، لہلانے لگی، وادی کے دونوں طرف دائیں بائیں دور دور تک باغات کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ بے شک سبا کے لیے اس کی آبادی میں نشانی تھی، قدرت کی نشانی۔ اب وہ نشانی کیا تھی؟ فرمایا کہ 2 باغ داہنے اور بائیں۔ 2 باغ کا مطلب یہ نہیں کہ 2 باغ تھے، مطلب یہ ہے کہ دائنی طرف چلے جاؤ تو دور تک باغ ہی باغ نظر آتا تھا، اور بائیں طرف چلے جاؤ تو دور تک باغ ہی باغ نظر آتا تھا۔ یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ تو یہ باغات کا سلسلہ تھا، اور فرمایا گیا کہ جدھر نگاہ اٹھتی تھی پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز درختوں پر نگاہ پڑتی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب اتنا زبردست پانی کا نظام ان کے پاس تھا تو کیسا بہترین وہاں پر شادابی کا نظام ہوگا۔ ہر
طرف پھلدار درخت جھول رہے تھے، باغات سے سارا ملک جنت کی نشانی بنا ہوا تھا، زمین ایسا لگ رہا تھا جیسے سونا نکل رہی ہے، وہاں کے باشندوں کی خوشحالی کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جو سیاح تھے، تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، انہوں نے ان کے مکانات کی خوبصورتی، آرائش کو جو دیکھا، آج جب اس کو پڑھتے ہیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب سائنس کی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی، اتنا شاداب علاقہ تھا، تو اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمایا، اور رب نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کا رزق خوب کھاؤ۔ یعنی وہ باغات ایسے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر کے وہاں سے نکلتا تھا، ہاتھ نہیں لگانا پڑتا تھا، اس کے اندر پھل گرتے رہتے تھے، گھلتے رہتے تھے، اور تھوڑی دور جا کر کے اس کا ٹوکرا خود بخود بھر جاتا تھا، اتنے پھل تھے ان کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا قدرت کی نشانی ہے، کلو واشربو، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کا شکر ہی تو ہے کہ بلدۃ طیبہ، اتنا پاکیزہ اللہ نے شہر دیا، ورب غفور، اور اتنا بخشنے والا مہربان تمہارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ، رنگا رنگ خوش ذائقہ پھلوں سے لطف اٹھاؤ، لیکن یہ خیال رہے کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں تمہیں بے حساب عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو کھانے کے بعد بالکل غفلت مت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ جتنا شکر کرو گے اتنا ہی رب نے فرمایا میں تمہیں اور دیتا رہوں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے ملک دیا، بلدۃ طیبہ، تمہیں ملک عطا کیا جو آب و ہوا کے لحاظ سے بڑا پاکیزہ، زمین زرخیز، پانی زیادہ، باغ خوب پھل لانے والے، اور ہوا اتنی شاندار تھی وہاں کی کہ ہر جھونکا نسیم بہار کی طرح دل کی کلیوں کو کھلا دیتا تھا، کیونکہ شادابی تھی، مچھر مکھی وغیرہ کا یہاں پہ نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور اللہ نے مزید تمہارے اوپر یہ کرم کیا کہ اگر بھول جاؤ، تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ فوراً تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ وَرَبٌ غفور، وہ بخشنے والا مہربان رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان کے اوپر انعام و اکرام فرمایا، اور اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بد مزہ میوہ اور جھاؤں اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یعنی پہلے تو وہ حال تھا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی کہ ہر طرف سے شادابی۔ اب اللہ کے نبی جب ان کے پاس میں آئے، روایتوں میں آتا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبیوں کو بھیجا، وہ گئے اور انہیں بتایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے جو تمہیں حکم دیا اس پر عمل کرو۔ کچھ دنوں تک تو وہ لوگ شکر ادا کرتے رہے، لیکن کچھ عرصہ جب گزر گیا اور خوب نعمتیں کھائی نا، تو کہتے نا کہ بندہ پھر جب زیادہ پا جاتا ہے تو اترا جاتا ہے، وہ لوگ بھی اترا گئے اور سرکشی کرنے لگے، بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک کے بعد ایک نبیوں کو بھیجا۔ نبی آئے، ان کو سمجھانے لگے، کہا کہ نافرمانی مت کرو، عیش اور نشاط، یہ دولت کی فراوانی، یہ غلے اور یہ پھل تمہیں تمہاری محنت سے نہیں ملے، اللہ کے کرم سے تمہیں دیے گئے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، لگاتار گناہ کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ رب نے فرمایا فَعَارَضُوا، انہوں نے منہ موڑا، تو پھر کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو ایسا ورغلایا کہ انہوں نے اپنی نصیحت کرنے والے ان انبیاء کرام کی نصیحت کو سننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو کوئی علم نہیں کہ اللہ نے ہم پر کوئی احسان بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ایک دم بالکل انکار کر گئے، ہم کو تو نہیں معلوم اللہ نے ہمارے اوپر کون سا احسان کیا ہے۔ تم بے شک اپنے رب سے کہو کہ اگر اس میں طاقت ہے تو جو انعام اللہ نے ہم پر کیا ہے آئندہ ہم پر انعام نہ کرے، معاذ اللہ۔ یعنی ایک دم اترا گئے کہ اللہ سے کہہ دو کہ ہمیں انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا انعام تو واپس لے لے۔ جب انہوں نے یہ بدبختی کی، فسق و فجور حد سے بڑھ گئی، تو پھر اللہ کا وہ قانون حرکت میں آیا۔ کہتے ہیں نا جب بندہ غلط کام کرتا ہے تو اللہ پھر اس پر گرفت کرتا ہے، وہ یہ قدرت کا قانون ہے، وہ قدرت کا قانون حرکت میں آیا، اور غضب الہی سے
मूसलाधार बारिश होने लगी और फिर उससे इतने खौफनाक सैलाब की शक्ल बन गई कि उनकी मौजें चट्टानों से बने हुए बंद से जा टकराई। और जो डैम बनाए थे ना, पानी को रोक करके रखा था, अब वो पानी डैम से टकराने लगा और उस डैम के दीवार दरवाज़ों को लर्जा करके रख दिया। और चंद झटकों के बाद में वो बंद, जिसकी पुख्तगी पर उन्हें बड़ा नाज था कि हमने बड़ा डैम बनाया, वो डैम टूट गया। इसमें दरारें पड़ने लगी और कुछ लम्हों के बाद में पानी का तेज रेला उस भारी भरकम पत्थरों को तिनकों की तरह बहा करके ले गया। कई दिन तक बारिश होती रही, सारा इलाका पानी ही पानी के अंदर डूब गया। ऊपर से बंद टूटा, उससे पानी आ गया और सारा पानी जो है वो बुलंदी से पस्ती की तरफ बिजली की तेजी के साथ में चलने लगा। पूरा शहर मलियामेट हो गया। अगर किसी ने इसका तस्वुर नहीं किया है तो सुनामी का तस्वुर कर ले। जब सुनामी आई थी चंद साल पहले, तो उसकी जो लहरें उठ रही थी, तो जो लोग 20-20 माले की बिल्डिंग में रहते थे वो कह रहे थे हमारा क्या बिगड़ेगा। वो 20-20 मालों की बिल्डिंगों में उसकी लहरें जा रही थी। आज भी वो सारा रिकॉर्ड मौजूद, अखबारात में आप देखें, बड़े बड़े वो टावर जो थे वो टावरों को बहा करके ले गई। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बिल्कुल मलियामेट कर दिया। बागात उजड़ गए, दरख्त उखड़ गए, लहलाते हुए खेतों का नामो निशान भी बाकी नहीं रह गया। इस तरह अल्लाह ताला ने उन नाशुकरों और फासिकों को तबाही और बर्बादी की चक्की के अंदर पीस डाला। उसी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में किया कि जब उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा और उनके बागों के एवज 2 बाग उन्हें बदल दिए। पहले क्या था? खूबसूरत बाग, अल्लाह ने फरमाया ख़त्म कर दिए। फिर क्या दिए? उसके बदले में 2 बाग दिए। वो कैसे बाग थे? रब ने फरमाया वो बाग ऐसे थे जिसमें बदमज़ा फल, पहले तो जायकेदार फल थे ना, अब बदमज़ा फल, और क्या झाऊं और क्या, और कुछ थोड़ी सी बेरियां। यानी एक तरफ तो वो आलम था, कुछ अरसा पहले जहाँ जन्नत का नज़ारा था और जिस मुल्क का हर गोशा फिरदौस बर्रुए ज़मीन नज़र आ रहा था, और अब वहाँ उल्लू बोलने लगे। तबाही बर्बादी ने अपने पंजे गाड़ दिए, हर तरफ हू का आलम था और सुनसान वीराने दूर दूर तक फैले हुए थे। फलदार दरख्तों का नाम निशान नहीं था। वो शहर और गांव जहाँ जिंदगी की रोशनियाँ चमकती थी ना, वहाँ पे खाक उड़ने लगी। ऐसा नजर आने लगा कि वो आबादी थी नहीं, सारी चमनबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब क्या था? रब ने उसको बयान फरमाया। अब वहाँ पे क्या था? ज़वातए उकुलिन खम्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिल कलील, यानी अब जो है अपने आप निकलने वाले वो बेढंगे पौधे और खारदार झाड़ियाँ, जंगल की जो घास उगती है ना, वो बदनुमा अजीब सी वो घास, और जहाँ सेब अनार और अंगूर थे वहाँ पे कड़वे कड़वे बदमज़ा फल और झाओं के दरख्त और थोड़ी सी कहीं बेरी के पत्ते नज़र आने लगे। ये पूरा का पूरा सुनसान कब्रिस्तान का मंजर बन गया। अल्लाह तबारक व तआला की उन्होंने नाशुक्री की ना, रब ने फरमाया ज़ालिका जज़यनाहुम बिमा कफरू व हल नुजाज़ी इल्लल कफूर, हमने उन्हें ये बदला दिया उनकी नाशुक्री की सज़ा, और हम इस सज़ा को देते हैं उसको जो नाशुक्रा है। नाशुक्रे को हम यही सज़ा देते हैं। आज भी आप देख लें, करोड़ों में खेलने वाले क्यों रातों रात फुटपाथ पे आ जाते हैं? लाखों करोड़ों का जिनके पास में माल होता, बंगला होता है, गाड़ी होती है, बैंक बैलेंस होता है, वो क्यों कहते हैं कि इमाम साहब ऐलान कर दो मैं चंदा करने के लिए? ऐसे लोग आते हैं, ये सब कहाँ चला जाता है? वो नाशुक्री जो है ना, उनके सारे माल को बहा, लोग समझते हैं कि हमारा क्या बिगड़ेगा, एक चला जाएगा तो दूसरा काम आएगा, बैंक में तो बैलेंस है, ये नहीं है तो कारोबार तो है, ये नहीं तो बंगला बेच के। लेकिन पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला का जब अज़ाब आता है ना, तो सारी नेमतें ऐसे चली जाती हैं जैसे कुछ था ही नहीं। वो कुदरत की तरफ से झाड़ू देने वाला सारी दौलत को झाड़ करके लेके चला जाता है। तो फिर उनका भी यही हाल हो गया। अल्लाह ने फरमाया हमने नाशुक्री का उनका बदला दिया। तो ये उनके बागात का हाल हुआ, और इन नाशुक्रों और सरशार मगरूरों पर क्या बीती उनका तो क्या पूछना। उन एक कसीर तादाद थी वो तो सैलाब के अंदर बह गई, और जो बच गए थे अपने मुल्क को छोड़कर तितर बितर हो गए, और जहाँ गए वहाँ उनकी आबादी में न वतन था न वक़ार था, और बाकी जो थे तो कौम भी नहीं रही, कौम का नाम भी मिट गया। ये सज़ा उनकी नाफरमानी और नाशुक्री की थी। अल्लाह ने फरमाया हम किसी को ऐसे ही नहीं बर्बाद करते हैं, हम किसी को बिला वजह नहीं बर्बाद करते हैं। जब कोई बुरे काम करता है तो हम बर्बाद करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को बर्बाद नहीं करता। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ?
وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اور ہم نے کیے تھے ان میں، یعنی جو ملک تھا نا ملک سبا، ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی، سرے راہ کتنے شہر اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا، اور ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان کے ساتھ میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس وقت ان کے علاقے میں چہل پہل کا حال یہ تھا کہ یمن سے لے کر شام تک، فلسطین تک سارا راستہ آباد تھا، جگہ جگہ رونق بستیاں تھی. ایک شہر سے نکلے تو دوسرا شہر آ گیا، ادھر آبادی ختم نہیں ہوئی دوسری آبادی آ گئی. ابھی ایک شہر کی چہل پہل تھی اور تھوڑی دور چلے تو دوسرا شہر آ گیا. اور رب نے فرمایا ہم نے سفر کی منزلیں ان کے لیے مقرر کی. یعنی کوئی شباشی کے لیے کہیں پہ دوپہر میں پہنچ رہا ہے، کہیں پر آدمی عصر کے وقت پہنچ رہا ہے، جگہ جگہ آرام، سرائیں، شاندار ہوٹل، مہمانوں کے لیے انتظار کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں سفر کے لیے آپ دیکھتے نا، سفر بندہ جب کرتا ہے تو سامان لے کر کے جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اتنا آرام ہم نے دیا، ان کو کچھ لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. رات ہو یا دن ہر وقت امن و امان، ہر وقت سکون، اور سامان لے جانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں سے نکلیں گے تھوڑی دور کے بعد میں دوسرا علاقہ آ جائے گا، وہاں پر کھانے پینے کا سامان موجود ہے. اللہ نے فرمایا پہلے ان کا یہ حال تھا، راتوں رات دن ہر وقت امن و امان تھا، لیکن انہوں نے بدماشی کی. انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. تو بولے اے ہمارے رب ہمارے سفر میں دوری ڈال دے. ایک تو اللہ نے اتنا آرام پیدا کیا، پاس پاس میں بستیاں، وہ نالائق کہنے لگے اللہ ہمارے سفر میں دوری ڈال دے. اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا اور انہیں پوری پریشانی سے پراگندہ کر دیا. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے. یعنی رب نے فرمایا آرام دہ زندگی ہم نے دی نا، وہ آرام سے بھی اگتا گئے، آرام سے بھی اگتا گئے. دعا کرنے لگے ہماری مسافتوں کو اللہ لمبا کر دے، اللہ اتنا قریب قریب خوشحالی ہم کو نہیں چاہیے، لمبے لمبے سفر ہم کو دے دے، اور ایک پڑاؤ کے بعد دوسرا پڑاؤ کافی دور ہو، بیچ میں سنسان صحرا ہو، غیر آباد ویرانہ ہو، جنگل ہو، تاکہ ہم لوگ کیا کریں، چلچلاتی دھوپ میں جلانے والے گرم لو کے جھونکوں کے اندر، پیاس کی شدت کے اندر ہم سفر کریں تو اس وقت اپنے ساتھ میں غلاموں کو لے کر کے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے مالدار ہیں. ابھی تو ہم بھی جاتے ہیں، غریب بھی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون مالدار ہے کون غریب ہے. وہ بھی نکلے پاس میں آگے چلے گئے. تو جب دور دور تک آبادی نہیں ہوگی ہم غلاموں کو لے کر کے جائیں گے اور پھر لوگوں کو پتہ چلے گا ہم کتنے مالدار ہیں. پھر غریب جو ہیں وہ ہم کو دیکھ کر کے پھر منہ لے کر کے رہ جائیں گے. ایسی انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی. تو رب نے کیا فرمایا، انہوں نے جب اس طرح ناشکری کی نا، ظلموا انفسهم، اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنا نقصان کیا نا، فجعلناهم احادیث، ہم نے ان کو کہانیاں کر دیا، قصہ کہانی کر دیا. یعنی ان نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی، اور وہ جب اس طریقے سے بری نظر کے ساتھ میں غریبوں کو دیکھنے لگے تو ہم نے ان کو پکڑ کر کے پرانے زمانے کی کہانی بنا دیا، یعنی برباد کر دیا. اب کیا ہو گیا، اب وہ تو نہیں ہے، اب محفلوں میں ان کی کہانیاں بیان کی جاتی. یہاں پہ لوگ رہتے تھے، بہت مالدار تھے، ختم ہو گئے، اس قوم کا نام و نشان تک مٹ گیا. ان کی جمعیت کو ہم نے ایسا منتشر کر دیا کہ اب عرب والے مثال دیتے ہیں. عرب والے کیا مثال دیتے ہیں؟ عرب والے مثال دیتے ہیں کہ اس قبیلے کے لوگ تو ایسے بکھر گئے جیسے سبا کی قوم بکھر گئی ہے. یعنی اب بکھرنے کی جب مثال دیتے تو ان کی مثال دیتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہو گیا، یہ اتنا بکھر گئے کہ غسان شام میں چلے گئے، اور اصل یہ عمان میں چلے گئے، خزاعت عامہ میں چلے گئے، آل خزیر عراق میں چلے گئے، اوس اور خزرج یہ مدینہ میں چلے گئے. پورا تیتر بتر کر کے ہم نے رکھ دیا. اب لوگ کہانی بیان کرتے ہیں ان کی، اور ان کی تباہی کی درد بھری داستان سے عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ وہی حاصل کرتا ہے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا.
یہ کہانی ایسے نہیں، قرآن میں جو کہانی بیان کی جاتی ہے اس میں بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ آج کل کے مغرور اور آج کل کے مال و دولت کے نشے کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں، وہ جو غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوری کب نظر آتی ہے؟ آدمی جب دور سے دیکھتا ہے تو کوئی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، یا غرور سے دیکھتا ہے تو کوئی چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو دوری اور غروری، جو غرور ان کے اندر تھا نا، آج اس غرور میں مبتلا جو لوگ ہیں، ان کی کہانی کو جب پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر نصیحت ملے گی اور صبر و شکر کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے، ان کا یہ حال۔ اور پھر اللہ نے آخر کے اندر پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِيهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا۔ رب نے فرمایا جب شیطان نے مہلت ملنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا نا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو شیطان کو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے دعوے کو پورا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن ان کو جب شیطان نے گمراہ کیا نا تو رب نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ ابلیس، تو ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ آج اس کو پتا چلا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جو کہا تھا نا، آج میں نے ان کو بالکل گمراہ کر کے رکھ دیا اور ان کو میں نے اس طرح برائی کے اندر مبتلا کر دیا۔ پہلے تو اس کو لگتا تھا کہ گمراہ نہیں کر پائے گا، تو اب اس کے گمان کی تصدیق ہو گئی اور رب نے فرمایا الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا جو ایمان والے تھے وہی بچ پائے، باقی سب برباد ہو گئے۔ وما كان له عليه من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شک وربک علی کل شیء حفیظ۔ اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی شیطان کے پاس کوئی ایسی طاقت تھوڑی ہے کہ پکڑ کے تم سے گناہ کروا لے۔ شیطان کسی کو پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا ہے، وہ تو ایسا تھوڑی کرتا ہے اپنی مرضی آئے ویسا کرے، وہ تو کیا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، ہیلے دلاتا ہے، پھنساتا ہے، گدگداتا ہے اور دل کے اندر چکنی چپڑی باتیں کر کے فریفتہ کرتا ہم کو، اور جب اس کے فریب میں آ جاتے ہیں تو پھر گناہ کروا دیتا ہے۔ تو رب نے یہی فرمایا کہ شیطان کا ان پر کچھ قابو نہیں تھا، شیطان پکڑ کے گناہ، شیطان ڈنڈا لے کے تھوڑی گھومتا ہے کہ نہیں گناہ کرو گے تو مار مار کے گناہ کراؤں گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان کا کچھ قابو نہیں تھا مگر وہ خود ہی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے جب گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر یہ تو اپنا ہی نقصان کرنے والے۔ ان ربک وربک علی کل شیء حفیظ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ رب نے فرما دیا شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ اور اپنے آپ کو سنبھال لو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، نہیں تو پہلی قومیں تباہ ہو گئیں۔ جب وہ طاقت اور دولت پا کر کے جب وہ تباہ ہو گئی تو تم کیا ہو، تم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما، قرآن پڑھنے سننے سمجھنے عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد